اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں اشفاق کنچو۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ کیا تعلق اور رشتہ تھا، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لہٰذا ہماری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، حضرت لوط اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں ابراہیم کا مسکن بھی تھا۔ دراصل حضرت لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا بنا کر پالا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے پہلے شخص تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کریم نے بہت سارے معجزات عطا کیے۔ بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا، خوبصورت بارش ہوتی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا۔ دوم ایک ایسا علاقہ ہے جہاں آپ بطور پیغمبر مبعوث ہوئے۔ دوم کے آس پاس نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، ان میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت ہی سرسبز اور قدرت کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں جو یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے آس پاس کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے انہی شہروں کی طرف رخ کرتے تھے، مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ ان کے خیالات میں ان کے شہر میں پیدا ہونے والا اناج، سبزیاں، پھل اور دیگر اجناس پر صرف ان کا ہی حق سے مباشرت کرو، یعنی جب بھی تمہاری بستی میں کسی دوسری بستی کے لوگ آئے تو ان کے ساتھ زبردستی بدفعلی کرنا، جس کی وجہ سے وہ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ پھر قوم لوط اپنی نفسیاتی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کو استعمال کرنے لگی، اور یہ قسم کا دستور بن گیا۔ جہاں بے حیائی عام ہو گئی، عمراء، سردار، رئیس، ہر طبقے میں اور ہر گھر میں یہ فعل پھیل گیا۔ بڑی محفل میں اس فعل کو کر کے خوش ہوتے، اور کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص طور پر مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو اسے یہ اپنا شکار بنا لیتے۔ اہل سدوم کے بارے میں لکھا ہے کہ اہل سدوم کے لوگ روزمرہ کے معاملات میں ظالم، بد کردار اور دھوکے باز تھے۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کی بستیوں سے کوئی بھی شخص باخیریت نہیں گزر سکتا تھا، اور اگر کبھی کوئی ان کی بستی کی طرف چلا جاتا تو وہ فاقوں سے مر جاتا، اور یہ اس کے لاش کے کپڑے اتار کر اسے برہنہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسے میں اللہ کریم نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بطور اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اور انہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، تو پھر تم عورت کی بجائے مرد کے ساتھ کیوں بدفعلی کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کے لوگوں کو دن رات واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اہل سدوم کے لوگ اس طرح کفر، شرک اور بدفعلی میں مگن ہو چکے تھے کہ ان کا راہ حق پر چلنا دشوار ہو چکا تھا۔ قوم لوط یہ کام بڑے فخری انداز میں کیا کرتے تھے، اور انہیں حضرت لوط کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا قوم لوط نے حضرت لوط کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح تنگ کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے بھی نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس کے باوجود بھی واعظ و نصیحت کی، لیکن ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو ہم پر عذاب مسلط کر کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو پہلے ڈھیل دے رکھی تھی وہ سب کچھ عذاب میں کنورٹ کر دی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 3 فرشتوں کو زمین کی طرف روانہ کیا، اور یہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بطور خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا اور اپنی قوم کی بدفعلی کو دیکھا تو گھبرا گئے، اور یہ سوچنے لگے
کہ اگر اہل سدوم کے لوگوں نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام والا تھا، جو کہ غیر مسلم اور منافق خاتون تھی۔ وہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے اہل سدوم کے لوگوں کے پاس گئی اور انہیں بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 خوبصورت نوجوان بطور مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی اہل سدوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ میری قوم، یہ جو لڑکی ہیں یہ آپ کی جنسی تسکین اور نفسیاتی خواہشات کے لیے ہیں، اور یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو قوم لوط کہنے لگی کہ ہمیں عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بدفعلی میں کس طرح مگن ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط کی قوم ان کے گھر کی طرف بڑھنے لگی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر کے ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ یہ سارا ماجرا فرشتے دیکھ رہے تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی تمہاری طرف آ سکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم پر وہ بستی چھوڑ دی اور اپنے اہل عیال کے ساتھ کہیں دور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پھر قوم لوط پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کی مدد سے قوم لوط کو بصارت سے محروم کر دیا، پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی، اس کے بعد ان پر آگ کا عذاب نازل کر دیا گیا اور یوں قوم لوط کا صفحہ ہستی سے نام مٹ گیا۔ ناظرین محترم، روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ تو ابلیس لعین بولا کہ جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے تو اللہ کے نزدیک یہ بدترین عمل ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی تباہی کے کس دہانے پر کھڑی ہے۔ کیا امت محمدیہ قوم لوط والے تو وہ کردار اور کام سر انجام تو نہیں دے رہی؟ کیا امت محمدیہ وہ تمام کردار یا کام تو سر انجام نہیں دے رہی جو قوم لوط کے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔